میکنگ آف نیشنلزم ان یورپ۔ 18 سینچری میں کوئی بھی نیشن اسٹیٹ نہیں تھا۔ تو نیشن اسٹیٹ کیا ہے؟ نیشن اسٹیٹ میں کامن لینگویج، کامن کلچر، کامن آئیڈینٹی ہوتی ہے، لیکن کسی بھی اسٹیٹ میں نہیں تھی۔ جیسے آج جرمنی، فرانس، ہنگری، انڈیا، یہ سب نیشن اسٹیٹس ہیں۔ تو یورپ میں کوئی بھی نیشن اسٹیٹ نہیں تھی۔ ہر کوئی اپنی مرضی مطابق، اپنے من کے مطابق چلتا تھا، گورنمنٹ چلاتا تھا۔ بادشاہ کی جو مرضی ہوتی تھی وہ کرتا تھا۔ جیسے ہیبسبرگ ایمپائر تھا، وہاں پہ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے چلتا تھا، نہ کسی کا سیم آئیڈیا تھا، نہ کلچر، نہ ٹریڈیشنز، نہ لینگویج، سب ڈفرینٹ تھا۔ کوئی کسی کی نہیں مانتا تھا، ہر قبیلہ اپنا اپنا حساب چلاتا تھا۔ یہ ایمپائر ہیبسبرگ ایمپائر کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن جس لیڈر کی جو مرضی وہ سب کرتا جاتا تھا۔ اب اتنے میں کیا ہوا کہ ایرسٹوکریسی اور نیا مڈل کلاس سامنے میں آیا۔ اب یہ ایرسٹوکریسی کیا ہے؟ ایرسٹوکریٹس اور پیزنٹس ہوا کرتے تھے۔ ایرسٹوکریٹس بہت ہی امیر لوگ تھے جو کہ سوسائٹی میں رہتے تھے۔ ان کے پاس اپنی زمین تھی، اپنا مکان تھا، بہت ہی ویلتھ تھی، بڑے بڑے اسٹیٹس تھے ان کے پاس۔ یہ سوشلی اور پولیٹیکلی بہت زیادہ پاورفل بھی تھے، اور یہ فرانسیسی زبان بولتے تھے، اور یہ بہت انٹر کنیکٹڈ تھے۔ ان کے پاس میرج ٹائز بھی بہت تھی، اور یہ آپس میں یونائٹڈ تھے اور ایک ہی طریقے کی زندگی گزارتے تھے۔ لیکن جو پیزنٹس تھے بہت ہی غریب تھے، ان کے پاس نہ زمین تھا نہ کچھ تھا، باقیوں کا زمین جوتتے تھے، یہ لینڈ لیس ہی تھے، اور امیروں کے رحم و کرم پہ تھے۔ حالانکہ یہ میجورٹی میں تھے، لیکن یہ پاورفل نہیں تھے۔ ان دونوں کے بیچ میں انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ایک اور کلاس سامنے آیا جس کا نام مڈل کلاس پڑا۔ جو یہ مڈل کلاس تھا، یہ لوگ نہ تو امیر تھے اور نہ ہی غریب تھے۔ یہ ایجوکیٹڈ تھے، جیسے بزنس مین، انڈسٹریلسٹ یا پروفیشنلز جو تھے وہ سب۔ لیکن جو یہ مڈل کلاس تھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک نیشنل یونٹی قائم کی۔ ان کا ایک ہی کلچر تھا، ٹریڈیشن، لینگویج سب سیم تھا، تو یہ نیشن اسٹیٹ کہلانے لگے۔ ان کا لبرل نیشنلزم تھا، یعنی کہ لبرلزم پہ یہ چلتے تھے۔ مگر یہ لبرل نیشنلزم کیا ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے۔